السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اتوار کا دن ہے اور 16 تاریخ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت میں رکھے۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے انسان کی کامیابی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تمام لوگ جتنے بھی اس دنیا میں ہیں سب خسارے میں ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سب لوگ خسارے میں ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ آگے سوائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ آمنوا باللہ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی حقیقت کو سمجھے، اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے ہم سب واقف ہیں کہ نیکی کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، حق کی بات کیا ہے، اور اس پر صبر کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کی جو بات ہے اس کی ہر لحاظ سے اس پر ایمان رکھنا، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ تمام تر انسان جو دنیا میں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کی قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی اس کو لے جائے گا، اس دنیا سے بھی لے جائے گا ان سب کو۔ پھر دن آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے روز قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا ان پر ایمان، الغیب، غیب پر ایمان رکھنا کہ میں زندگی ہے اور موت ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، یہ اللہ پر ایمان ہو گیا۔ اور یہ ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان کی جو خصوصیات ہے وہ ہمیں شاید معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو ہم اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ ایمان کی ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ ہر انسان کا یقین اور ایمان ہے کہ میں یہ جو سانپ اللہ نے بنایا ہے یہ انسان کو اگر ڈس لے تو انسان مر جاتا ہے، اگر اس کی دوائی دارو نہ کی جائے تو یہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ایمان میں پختگی ہے اس کی کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرناک ہے ایمان۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ انسان جو ہے نہیں بچتا، لیکن ہمیں دوسرے لفظوں میں ایک دولت بھی چاہیے، اس زندگی میں دولت بھی چاہیے۔ دولت کے بھی ہم بہت حریص ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، ایک طاق ہے جس میں ہر آدمی حریص ہے کہ مجھے دولت ملے، اور اس طاق میں ایک بہت قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے، وہ تو ہیرا اٹھانے کے لیے تو ہر آدمی تیار ہے، لیکن
بات یہ ہے کہ اس ہیرے کے درمیان میں آگے پیچھے جو ہے وہ کنڈل مار کر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب ہم دنیا میں پیسے کے لیے تو حریص ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ بڑھایا وہ ہیرا اٹھانے کے لیے تو سانپ ہمیں ڈس لے گا، تو ہم مر جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے انسان مر جاتا ہے، تو پھر وہ خوف ہم پر طاری رہتا ہے، اور طاری ہے اور رہے گا. لیکن دوسرے لفظوں میں ہمیں دولت بھی چاہیے، دولت کے بھی حریص ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب اگر کوئی آدمی آپ کو کھینچ کر بھی لے جائے گا اس ہیرے کی طرف کہ اٹھا لو، تو وہ آدمی نہیں اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا جو ہی ہاتھ بڑھا وہ مجھے ڈس لے گا. تو گویا کہ یہ پکا یقین ہے ہمیں، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں. جس طرح ہم سانپ کی وجہ سے اس پر جو ہمارا ایمان ہے اس کی پختگی کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ ہمیں وہ چاہیے. یہ ایمان ہے. غیب پر ایمان کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہمیں حساب کتاب لے گا اور جنت و دوزخ کا جزا ملے گی. یہ ہے غیب پر ایمان رکھنا. اگر ایمان اگر صحیح معنی میں ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے احکام کو آدمی پس پشت ڈال دے. جس طرح کہ آج ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ اللہ کے احکام کی کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی. لیکن دنیا کے کام جن میں ظاہری ایک فائدہ نظر آتا ہے اس کے لیے ہم تقدو کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں، ہم بڑا کمزور تر ایمان ہے. اس ایمان کے سبب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی خصوصیات نہیں ہمیں معلوم یا ہم جان نہیں سکتے. لہٰذا میں اسی پر بات ختم کروں گا. آج ایمان پر بات ہوئی میری، تو انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ عمل صالحات پر بات کروں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.